بحمداللہ ہمارا آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس میں ہمارے مبتدی اور منتہی طلباء نے اپنے اپنے موضوعات پر رہتے ہوئے بڑی ہی خوبصورت مدلل اور پر اثر گفتگو کی ہے۔ طلباء کرام کی گفتگو کا سیشن ختم ہوا۔ ہم اپنے پروگرام میں محترم جناب قاری محمد عارف رشید صاحب حافظہ اللہ کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فضیلت الشیخ میں دعوت سخن دوں گا مختصر وقت کے لیے اپنے معزز مہمان محترم جناب قاری محمد عارف رشید صاحب کو۔ مدیر مرکز الاسلامیہ محمود آباد کراچی نمبر 3، آپ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ عزیزان محترم، برادران ملت، علماء کرام، اساتذہ کرام، شیوخ حضرات اور طلباء کرام، آپ تمام حضرات پینافلیکس کے ذریعے اور اعلانات کے ذریعے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے آج کا یہ سیمینار کانفرنس اس ہستی کے لیے ہے جن کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ایمان کی عرض سے اللہ گواہی دیتے ہیں۔ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ کسی کی صحابیت کو کسی صحابی نے بیان کیا اور کسی کی صحابیت کو کسی مؤرخ نے لکھا، کسی کی صحابیت کو محدثین نے لکھا۔ واہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب مل کر کہہ دیا رضی اللہ تعالی۔ آپ کی صحابیت کو صحابی بطور صحابی اللہ عرش معلی پہ آپ کا ذکر خیر فرماتے ہیں۔ اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہیں ہونا، غار میں بھی ہو تم دو لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج وطن عزیز، ملک عزیز پاکستان میں ان ہستیوں کے بارے میں
جو نازیب الفاظ گفتگو کی جا رہی ہے، ہم بحیثیت مسلمان اس کی نہ اجازت دیتے ہیں اور نہ اس طرح ان کو کرنے دیں گے، اور رافضیت کو ہم انشاءاللہ الرحمن ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ابو بکر صدیق کون ہیں؟ پورے قرآن کو اٹھائیے، ذخیرہ احادیث کو اٹھائیے، اللہ نبی کے بعد جب بھی ذکر خیر فرماتے ہیں تو کس کا فرماتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ مرتبہ، یہ شان، یہ عظمت کس کو ملی؟ ابو بکر صدیق کو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ زبان نبوت سے کہا ابو بکر فی الجنہ۔ اور ابو بکر کو نہ ماننے والوں، ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے قرآن اور حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے علماء کرام موجود ہیں، اور انشاءاللہ جو شخص صحابہ کی عظمت میں، صحابہ کی توقیر میں وہ اس طرح کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہم صحابہ کی گستاخی کریں، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم رافضیت کا خاتمہ کریں گے۔ سب مل کر کہہ دیجئے، رافضیت کا خاتمہ کریں گے، ساتھ ناسبیت کا خاتمہ کریں گے، پاکستان میں تکفیریت پھیلانے والوں کا خاتمہ کریں گے، اور خارجیت پھیلانے والوں کا خاتمہ کریں گے۔ انہیں معلوم نہیں، یہ تو علماء کرام رافضیت کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں۔ ہم کسی عالم، بڑے عالم کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ ابو بکر صدیق کی شان کے لیے، عظمت کے لیے ایک چھوٹا سا طالب علم جامعۃ الاحسان اسلامیہ کا کھڑا ہو جائے، ابو بکر کی شان کو قرآن سے سنانا شروع کر دے، تم وہاں سے بھاگ نکلو گے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی عظمت کے لیے لڑنے والا بھی بنائے اور ان کے دفاع کرنے والا بھی بنائے۔ یہ آخری جملہ کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ واللہ ایمان تو یہ ہے، حضرت شیخ صاحب، حضرت علامہ صاحب، ایمان تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک جان ہے۔ کتنی؟ اگر جتنے ہمارے سر کے بال ہیں، ہر بال کے بدلے بھی ایک جان ہوتی تو ابو بکر تیرے اوپر یہ تمام جانیں قربان کرنا ہم فخر سمجھتے۔ ہم صحابہ کی عظمت کے لیے، دفاع کے لیے، اہل بیت کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے لڑتے رہیں گے۔ کس کے خاطر؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔